الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے سحر، جادو کی تباہ کاریاں اور اس کی پہچان لے کر حاضر ہوا ہے۔ جادو کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور کیا شیطان بھی جادو کرتے ہیں، اور جادو کا اثر ختم کیسے ہوتا ہے، اور اگر آپ پر جادو ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، کالے جادو کی پہچان کیا ہے، اور اسے سردیوں کے موسم میں اس کی پہچان ہونے کی کیا علامت ہے۔ تو آج روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو بتایا جائے گا کہ بہت سی ایسی علامات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر وقت بیمار رہتے ہیں۔ ہر وقت بیمار رہنا بھی جادو کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر، معدہ، دماغ وغیرہ کا ہر وقت خراب رہنا، میاں بیوی کے درمیان تفریق بھی جادو کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کہیں پر آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے لیکن ایسے ٹھپ ہوا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ پر ہوا کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، ہر چیز بالکل درست تھی، کام بالکل ٹھیک ہو رہا تھا، اچانک سے رکاوٹ آ گئی ہے، اچانک سے کاروبار بند ہونا شروع ہو گیا ہے، تو بھی جادو کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، ہماری ویڈیو کو ہرگز سکپ نہیں کرنا، آپ کو ہر چیز کا علم بخوبی آج کی اس ویڈیو میں ہو جائے گا۔ تو آپ پر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں، کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو کسی کام میں ماہر ہونا اور ایسے ہو جانا، بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا بھی نظر بد یا جادو وغیرہ کی علامات ہو سکتا ہے۔ آپ وقت کی پابندی بہت زیادہ کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، کاروبار، منصب، عہدے کا اچانک سے برباد ہو جانا، بعض اوقات عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت محسوس ہونے لگتی ہے، بدن میں درد کا محسوس ہونا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن کا محسوس ہونا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سست رہنا، کام کی طاقت نہ ہونا، اور جب جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جانا، سینے میں گھٹن محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے رونا شروع کر دینا، یا بار بار خودکشی وغیرہ کرنے کا دل کرنا کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ وہ بہت سی ایسی علامات جو کہ جادو وغیرہ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جس گھر میں جادو کی وجہ سے ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، بات بات پر جھگڑے کی فضا قائم ہو جاتی ہو، گھر میں کوئی بھی فرد پیار محبت سے بات نہ کرتا ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت گھر میں ہمارے پیار محبت خلوص پیسہ رزق ہر چیز ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، باہر لوگوں کو رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، دوست رشتہ دار احباب وہ حسد اور جلن کی وجہ سے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کالا جادو وغیرہ کروانا شروع کر دیتے ہیں، شیطانی چھیڑ خانی، شیطان کی جو یہ چھیڑ خانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جادو وغیرہ کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، فتنہ ڈالا جاتا ہے اور گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ جادو وغیرہ کو نہیں مانتے ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، بے شک ابلیس شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور اپنے لشکروں کو لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے اور گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر اس کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور قریب وہ ہوتا ہے جو ان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو، پھر ان میں سے کوئی ایک آ کر کہتا ہے میں نے کام کیا، فلاں گناہ کام کروایا، تو ابلیس جواباً کہتا ہے تو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان کا ایک اور شیطان آتا ہے اور اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے کہتا ہے میں نے فلاں کے پیچھے لگا اور میں نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس مرد اور اس بیوی کے درمیان جھگڑا کر کے جدائی ڈلوا دی، یعنی طلاق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پھر وہ ابلیس اس کو اپنے قریب معزز کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو اس اول انعام و شاباش کا حقدار ہے۔ اور راوی آمش نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو شیطان اس قدر بھیانک ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ تو جادو کی جو علامات ہیں سوتے میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، جاگتے میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ جادو کرنے والے کا پتہ لگانا چاہتے ہیں یا کسی نے آپ پر، آپ کے بچوں پر جادو کروایا ہے، اس کے لیے آج آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا میں وظیفہ بتاؤں گی۔ آپ اس وظیفے کو اگر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے، آپ کی فیملی سے ہمیشہ کے لیے جادو اور شیطانی اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ پر جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، نیا گھر خریدنے لگتے ہیں، کاروبار کرنے لگتے ہیں تو نہیں ہو پاتا ہے، بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، یا عورت پریگننٹ ہو کے تو حاملہ ہو کے بچہ وغیرہ کا ضائع ہو جانا، بچوں کا ہر وقت رونا، غصہ کرنا، تنگ کرنا، یا لڑکیاں ہی پیدا کرنا، یا بہت سے ایسے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ امتحانات دے رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے، آپ کاروبار کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے، اچانک سے ختم ہو گئی ہے۔ تو بہت سے ایسے اثرات کو ختم کروانے کے لیے آج روحانی وظائف چینل، آپ کا اپنا چینل، آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ غسل کر لینا ہے۔ جس نے بھی گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب کسی سے بھی جادو وغیرہ ختم کروانا ہو تو غسل کر کے آپ پاک صاف ہو جائیے، پاک صاف کپڑے پہن کر عشاء کی نماز پڑھ لیجئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 15 مرتبہ، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ والی سورت، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر آپ نے پڑھ لینی ہے 68 اور 69۔ یہ میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ یہ آپ نے دونوں آیات، اس کو صرف اور صرف آپ نے 61 ٹائم، 61 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے اور اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بہت جلد آپ کو ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جس سے آپ کو جادو کروانے والے کی پہچان ہو جائے گی اور آپ مزید نقصان سے بچ سکیں گے۔ 2 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ضرور لیجئے۔ آپ نے یہ 2 قرآنی آیات پڑھ لینی ہیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کو واپس پلٹ جائے گا، جس نے کروایا ہے اس پر ہو جائے گا۔ یہ جادوگر پر یہ وظیفہ قہر بن کر برسے گا، کبھی بھی وہ آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ ضرور اس عمل کو کریں، وقفے سے کیا کریں، گھر کے سارے افراد کیا کریں، جب بھی آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے آفات، بلیات، آسیب، کالا جادو، نظر بد وغیرہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔